لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد عدد من لم يصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جس چیز کا حکم دیا اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نجات کا سبب بنائی اور اس کو لازمی شرط قرار دیا اور ہمیں پیدا کرنے کا مقصد مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور نجات کا سب سے پہلی لازمی شرط وہ ہے ایمان ایمان لازمی ہے دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے اگر وہ ایمان کی دولت سے سرشار ہے ایمان کی دولت اس کو نصیب ہے اور اسی ایمان کی دولت کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کامیاب ٹھہراتا ہے وہ کامیاب لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ذکر کیا حکم دیا کہ ایمان لاؤ لیکن ایک جگہ پر اور 2-3 اور جگہ پر مختلف الفاظ سے اس کی تاکید بیان کی اسی لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایھا الذین آمنوا آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ اب ایمان والے کسی کو مخاطب کیا کہ ایمان والو تو ایمان والے جب ایمان ان کے پاس ہے تو پھر وہ کس چیز کا ایمان لائیں آمنو آمنو جب ایک چیز موجود ہے تو دوبارہ اس کو کیسے حاصل کریں اب کسی نے عمامہ باندھا ہو اس کو کہا جائے اے امامہ والے امامہ باندھو تو یہ بظاہراً تکرار لگتا ہے
ایک آدمی کے پاس ایک چیز موجود ہے اور اس کو دوبارہ کہا جائے کہ یہ کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے ظاہری ایمان، میں اور آپ سب یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور جو اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کی شرائط ہیں، ان سب پر ہم دل سے، یقین سے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان سب پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں آمینو، کہ ایمان لاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی قول کی تشریح قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمائی کہ اب کسی چیز کا حکم اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کرتے ہیں تو اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی بندوں کو پیش کرتے ہیں۔ جیسے افضل البشر، افضل المخلوقات جو ہیں وہ انسان ہیں۔ اب انسانوں پر ہی دنیا چلانے کا دار و مدار تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اولین مخاطب بھی قرآن کریم میں انسان ہیں، اور انسانوں کو پورے جہان کا سردار بنایا گیا ہے، دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب کسی حکم کا ارشاد کیا تو ان کو ان کے ساتھ مثالیں بھی دیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے آئے، مبعوث ہوئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے یا صحابہ دعوت دیتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ یعنی ایمان کی جو دوسری قسم ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے وہ قسم دکھائی ہے اور اس کی مثال دنیا میں موجود ہے۔ انبیاء کرام انسان تھے، جب دوسرا انسان ان کو دیکھتا تھا کہ ایک شخص کی زندگی سراپا نور ہے اور اس کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کا ہر کام اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ان پر ایمان لے آتے تھے۔ اور کسی نبی میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی عیب نہیں تھا، اور یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ نبی کی ذات میں، کسی بھی نبی کی ذات میں کسی قسم کا کوئی شک والا عیب بھی نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک بات کرتا جاؤں کہ ہمارے بعض ایک روایت چلتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ روایت غلط ہے، یہ اسرائیلیات میں سے بھی ہے، اور علماء کا یہ موقف ہے کہ ہر وہ بیماری جس سے عوام کو نفرت ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کبھی انبیاء کو نہیں دیتے۔ تو اگر ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، تو نبی کی ایسی بیماری لگ ہی نہیں سکتی کہ جس سے لوگ ان سے نفرت کریں۔ ان کو کسی اور قسم کی بیماری تھی، ایسی بیماری نہیں تھی کہ یا وہ پھیلتی یا لوگ ان سے دور بھاگتے۔ بہرحال بیمار تو وہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تمام انبیاء کی زندگی مشعل راہ تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ ان کے دلوں میں ایمان پیوست کر گیا ہے، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ایمان ان کے دلوں کے اندر مزین ہو چکا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی سراپا احکام شریعت کی پابندی میں ڈھل گئی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور ان کے وساوس، خیالات اور تمام چیزیں وہ نیکی کی طرف راغب ہو چکے ہیں، اور کسی منکرات، کسی فسق، کسی عصیان ان کے لیے ناپسند ہو چکا ہے۔ اب فرق یہاں پر معصوم اور محفوظ میں ہے کہ انبیاء گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہیں، اور صحابہ محفوظ ہیں، یعنی ان کو گناہ سخت ناپسندیدہ لگتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی جو تھی وہ آمینوں کا مصداق تھی، کہ ان کے اندر خوب ایمان اور ایمان کی روشنی بھری ہوئی تھی، اور ان کو برائیاں اور تمام بری چیزیں ان کے لیے ناپسند ہو گئی تھیں، وہ سراسر حق اور روشنی کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا بات ہے کہ فقط ایمان لانے پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا، ایمان لانے کے بعد آمینو یعنی اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ اگر آمینو کے لیے کوشش نہیں کریں گے، یعنی دوبارہ آمینو کا مصداق ہم نہیں بنیں گے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کہیں ہم سے جو یہ لقب ہے آمنو یہ بھی نہ چھن جائے، کیونکہ آمینو ایک لازمی جزو ہے آمنو کا، اور ایمان والے جب تک اپنے ایمان کو مزید پختہ نہیں کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ لقب بھی چھن جائے، یعنی ایمان بھی چھن جائے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے ایمان کی روشنی اور ایمان کی طرف مائل ہونا۔ اب ہماری زندگی میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، جو در حقیقت ہماری زندگی میں عذاب ہوتے ہیں۔ اب ظاہری طور پر ایمان لانا اور فقط ایمان والا مشہور ہونا یہ کافی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر نیکی کی طرف رغبت پیدا نہ ہو اور گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو، اس وقت تک اس شخص نے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش شروع نہیں کی۔ جو شخص جس کے دل کے اندر گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں اور نیکی کی طرف رغبت نہیں ہو رہی اور گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اس نے آمینو یعنی ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش نہیں کی، نور ایمان قلب میں داخل نہیں ہوا، اور اب تک اس کو ایمان کی حقیقی روشنی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ فقط جو پہلا لقب ہے اس تک محدود ہے، اور مقصود وہ نہیں ہے، بلکہ مقصود آگے ایمان کو پختہ کرنا ہے، بڑھانا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے، جو ظاہری ایمان ہے وہ بھی چھن جائے۔ اب دنیا میں مرتد ہونے والے بھی کئی لوگ ہیں جو دین سے انحراف ہوئے، دین سے پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، اور اب ان کے سامنے حق کھلا ہوا نہیں تھا کیا؟ کتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی، اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسلام کے نام پر مناظرے کیے، لیکن ان کا خاتمہ اس حالت میں ہوا کہ وہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ اب ایک مشہور عالم کا قصہ میں اکثر سناتا ہوں کہ عرب کے ایک مشہور عالم تھے جو ابھی 40-50 سال پہلے انتقال ہوا، اسی صدی کے تھے، اور انہوں نے عیسائیت کے خلاف سلطنت عثمانیہ میں بھی اور اس کے بعد بھی مارکہ خیز مناظرے کیے، اور عیسائیوں کو شکست فاش دینے میں وہ مشہور تھے۔ پھر جب سعودی عرب کی حکومت قائم ہوئی تب بھی، لیکن اچانک دین سے انحراف ہو گئے، عیسائی ہو گئے، اور پھر عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھی۔ ایسی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب وجہ کیا تھی کہ نور ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ایمان کی حقیقت جب دل میں داخل نہیں ہوتی تو پھر آمنو کا لقب بھی چھن جاتا ہے، یعنی ایمان والا کہنے کا جو لقب ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی
انہوں نے اپنی بیوی سے ایک بات کی تھی. بیوی سے بات یہ کی، واجب غسل تھا، سردی کا موسم تھا. انہوں نے کہا اس سے تو عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے جس میں غسل نہیں کرنا پڑتا. یعنی شریعت کے اس حکم میں تکلف پڑتا ہے، تکلیف پڑتی ہے اپنے اوپر کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا یہ اچھا ہوتا. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اس وجہ سے اللہ کو یہ ادا ناپسند آ گئی. یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم اگر طبیعت پر گراں گزرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس وقت اس کے دل میں نور ایمان اس کو نصیب نہیں ہوا. تو یہی وجہ ہے کہ جب تک نور ایمان انسان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتا اس وقت اب بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے. اب انسان عذاب کی شکلیں نہیں سمجھتا. اب عذاب کی صورتیں فقط یہ نہیں ہے کہ مالی تنگی آ جائے، یہ بھی عذاب بعض اوقات ہے، بعضوں کے لیے آزمائش ہے. یہ اللہ والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. مالی تنگی، گھریلو پریشانیاں اور ایسے معاملات جن کو ہم معاشرے میں عذاب سمجھتے ہیں. جس شخص پر کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، اولاد کی پریشانی، مختلف پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو لوگ اکثر اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ اس پر اس گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے، اس پر اس گناہ کی وجہ سے عذاب ایسے ہے ایسے ہے. لیکن اگر کوئی شخص مالی فراوانی ہے اور کوئی پریشانی نہیں، بظاہراً اس کی زندگی پرسکون گزر رہی ہے، لیکن اس کو نمازوں کی طرف رغبت نہیں، نیکی کی طرف رغبت نہیں، نیک کاموں کی طرف رغبت نہیں، ہم اس کو عذاب شمار نہیں کرتے، حالانکہ وہ عذاب ہے. کیوں کہ وہ مالی تنگی جو ہے اس سے مال چھنتا ہے، دنیا چھنتی ہے. لیکن یہ جو دوسرا عذاب ہے، نیکی کی طرف رغبت نہ ہونا، نماز کی طرف نہ آنا، نیکی کے کاموں میں سستی برتنا، یہ عذاب ہے. کیوں؟ اس سے نور ایمان سلب ہوگا. اور حقیقی زندگی تو ایمان ہے. پوری زندگی فاقے میں گزر گئی، موت فاقے سے آ گئی، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر ہوا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ایسی زندگی پر پھر لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. عذاب جس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، اور جس کو ہم عذاب نہیں سمجھتے وہ کیا چیز ہے. اب ہمیں ہمیشہ اس بات پہ ایک تو غور فکر بھی کرنا چاہیے اور عبرت بھی لینی چاہیے کہ معاشرے میں جہاں کہیں بھی کوئی ایسے گناہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں ایک تو اپنی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے. انسان کو کسی بھی معاملے میں اپنے اوپر دیکھنا چاہیے، کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور انسان اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، اور میں کتنی بغاوت کر رہا ہوں. اگر میں ٹھیک ہو گیا تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح ایک حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے کہ گناہ خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے کہ گناہ کے بعد اگر توبہ بھی کر لی اس کا وسوسہ کبھی دل سے نہیں جاتا. کبھی غلط کام کرنے سے پہلے ایک تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے توبہ کا موقع نہ ملے اور موت آ جائے. گناہ کے شعور میں گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کا زندگی موت کا تو کچھ نہیں پتا. اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد توبہ کا موقع بھی مل جاتا ہے اور لیکن پھر بھی اس کے بعد وساوس جاری رہتے ہیں. اگر ایک دفعہ شعور سے کبھی بد نظری کر لی، ایک دفعہ شعور سے کبھی کوئی غلط حرکت کر لی، بے شک توبہ بھی کر لی، لیکن یہ آزمایا ہوئی بات ہے کہ پوری زندگی وہ چہرہ، وہ بات، وہ حرکت دماغ میں حرکت کرتی رہتی ہے، دل ٹٹولتا رہتا ہے، وساوس آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن ان پر گناہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک وسوسہ دل تک رہے تو تب تک اس پر کوئی حجت نہیں ہے. جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو تب اس پر حجت تام ہوتی ہے اور تب اس کو گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن گناہ ایسی چیز ہے یہ کبھی بھی انسان کا کسی بھی جگہ پیچھا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ انسان کے دل کو. اور پھر اس وسوسے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں اس نقصان کو. کبھی زندگی میں یہ تجربہ ہے، ہر ایک کا تجربہ ہے کہ نیکی کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا ہوتا ہے اور وقتی زندگی کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن پچھلا گناہ کا وسوسہ دل میں آ جاتا ہے
اب وہ وسوسہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے. انسان کہتا ہے میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں. اب وہ وسوسہ گناہ کو تازہ کرتا ہے اور پھر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نیکیوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. شیطان ایک دم وار نہیں کرتا، پہلے ایک چیز نوافل سے ہٹاتا ہے، دعا سے ہٹاتا ہے، پھر نوافل سے ہٹاتا ہے، پھر سنتوں سے ہٹاتا ہے، پھر فرائض سے ہٹاتا ہے. چور ایک دم چور نہیں بنتا، ڈاکو نہیں بنتا، ڈاکو ایک دم چور نہیں بنتا، ڈاکو جو ہے وہ ایک دم ڈاکو نہیں بنتا. پہلے ہلکی سی چوری، پھر تھوڑی سی بڑی، پھر تھوڑی سی بڑی. پہلے ہی دن کوئی اربوں کی چوری نہیں کرتا، ہلکی ہلکی چوری کے بعد وہ مستحکم ہوتا ہے. اسی طرح شیطان جب انسان کو چور بناتا ہے تو وہ ایک وسوسہ ڈال کے مایوسی پیدا کرتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر کچھ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی ایک سنت رہتی ہے، اس سے وقتی طور پر کوئی سنت رہ جاتی ہے، پھر اگلی سنت رہتی ہے، پھر اگلی سنت رہتی ہے، کرتے 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 فرائض تک بات پہنچ جاتی ہے، پھر فرائض بھی انسان چھوڑ دیتا ہے. تو یہ عذاب کی سب سے بڑی صورت ہے اس وقت. سب سے بڑا عذاب اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت نہ ہو. سب سے بڑا عذاب اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت نہ ہو اور گناہوں کی طرف دل میلان ہو. اگر یہ کیفیت ہم محسوس کریں ہے تو اللہ تعالیٰ سے کوشش کرنی چاہیے، نیکی کی رغبت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نیکیوں کی رغبت کے ڈیرے لگا دے اور گناہوں کو ہمارے دل سے دور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.